کہ اسلام توازن، ایک بیلنس، نہ اس طرف زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے نہ اس طرف زیادہ جھکاؤ ہوتا، جس کے لیے ایک لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا جسے میں زیادہ وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ 17 جولائی کی اس مجلس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو برادر محترم ڈاکٹر مسعود صاحب اور جاوید صاحب کے والدین کے ایصال ثواب کی مجلس ہوگی۔ وہ لفظ ہے پل صراط، جو پل صراط کا لفظ اسلامی ٹرمینالوجی میں آیا وہ خالی قیامت کا پل صراط نہیں ہے، اس دنیا کا بھی پل صراط، اور وہ پل صراط کا مفہوم یہی ہے کہ بالکل اتنے بیلنس انداز سے چلو کہ نہ ادھر گرنے پاؤ نہ ادھر گرنے پاؤ۔ عورت اور مرد کے حوالے سے پوری آپ دنیا کی تاریخ دیکھ ڈالیں، آپ کو ہر دور کے اندر یہی نظر آئے گا کہ دنیا نے عورت کو اس کا اپنا اسٹیٹس یا اس کی اپنی عزت یا اس کی اپنی عظمت یا جو اس کا اپنا مقام ہے وہ کبھی نہیں دیا۔ وہ زمانہ کہ عورت کنیز سمجھی جاتی تھی، عورت داسی کہلاتی تھی، عورت جانور کی طرح سے تقسیم کی جاتی تھی، اور آج کا زمانہ کہ جس میں عورت صرف اور صرف ایک سیکچول آبجیکٹ بن کے رہ گئی، نہ وہ عورت کی عزت تھی نہ یہ عورت کا احترام۔ ایک وہ زمانہ تھا جہاں عورت کا مقصد صرف پراٹھے پکا پکا کے مردوں کو کھلا دینا تھا، بس یہ بہترین عورت مانی جاتی، اور نہ یہ زمانہ عقل کے مطابق ہے کہ جہاں عورت کا مقصد فقط مردوں کی نگاہوں کو خوش کرنا۔ چنانچہ اگر دیکھیں تو آج بہترین عورت وہی مانی جاتی کہ جس کی آنکھیں اچھی ہوں، جس کا رنگ اچھا ہو، جس کے بال اچھے ہوں، جس کا جسم اچھا ہو۔ آج بھی عورت کی عظمت کا معیار اس کے جسمانی فگر، وہ ساری چیزیں جو جدید میڈیکل سائنس کی ترقی کی وجہ سے اور یہ کاسمیٹک انڈسٹری کی ترقی کی وجہ سے جس انداز سے چاہے عورت یہ چیزیں اپنے آپ میں پیدا کر سکتی، اسلام نے کبھی نہ عورت کے اس تصور کو مانا نہ عورت کے اس تصور کو مانا۔ بالکل بیلنس طریقے سے اسلام چلا، قرآن کریم پہ نگاہ ڈالی، ہر جگہ عورت اور مرد کو برابر رکھا گیا۔ اچھا ایک بات میں یہ کہہ دوں کہ آج کا زمانہ ایسا بن گیا کہ جو سینچریز تک مردوں نے عورتوں پہ ظلم کیے، اس کے نتیجے میں گلٹی کانشیس پیدا ہوا، اور وہ گلٹی کانشیس کے نتیجے میں اب معاملہ دوسری جانب جا رہا، اب وہ جو پینڈولم ہے وہ دوسری جانب حرکت کرتا ہوا پہنچ رہا، اور وہ یہ کہ واقعاً جو عورت کا اسٹیٹس اسلام میں ہے اس سے بھی بڑھانے کی کوشش کی جا رہی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں خود مسلمانوں کے حوالے سے۔ اب عورت کے ایسے ایسے حقوق کھود کے نکالے جا رہے ہیں اور عورت کی ایسی ایسی عظمتیں بیان کی جا رہی، وہ بھی اسلام کے خلاف۔ اسلام بالکل توازن کا مذہب ہے، بالکل بیلنس مذہب ہے، مرد اور عورت دونوں کو اسلام نے ہر جگہ پہ بالکل برابر رکھا، مساوی رکھا، نہ مرد کو عورت کے مقابلے میں ترجیح دی نہ عورت کو مرد کے مقابلے میں ترجیح دی ہے جینڈر کی بنیاد پر۔ چنانچہ ہم قرآن کریم کو بہت سرسری جائزہ لیں، جس آیت کی آج میں نے تلاوت کی اس کا پہلا حصہ وہی پیغام دے رہا، یا ایھا الناس۔ یہ ایک ایسا میسج ہے جس کا مسلمانوں سے تعلق نہیں، یہ ایک عام میسج۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے تمام انسان سنو، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، بالکل برابری کا رشتہ۔ تم جو اس دنیا میں آئے ہو، من ذکر، ایک مذکر، وانثیٰ، اور ایک مؤنث، ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے۔ اور اس کے بعد پھر جہاں پہ رتبے کی بات ہو رہی وہاں پہلے تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں۔ چنانچہ ایک بہت سرسری طور پہ 3-4 آیتیں ہیں سورہ مومن، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، اور اس کے بعد کا ٹکڑا جو قرآن میں 3 دفعہ آیا یہ بہت اہم ہے، گرچہ یہ ہمارے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں، لیکن ویسٹ میں رہنے والوں میں سے اکثر کی زبان پہ یہ سوال آتا، بلکہ اب تو اسلامی ملکوں میں خیر وہ ابھی آ رہا، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، تو یاد رکھیے ذکر مانے مرد، انثیٰ مانے عورت، مذکر اور مؤنث۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، جو نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، البتہ یہ ایک شرط قرآن آگے بتا رہا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، البتہ عقیدہ اس کا صحیح ہونا چاہیے، أُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُرْزَقُونَ بِغَيْرِ حِسَاب، اللہ مرد ہو کہ عورت دونوں کو جنت میں داخل کرے گا، شرط یہ ہے کہ مومن۔ نیک کام کے بعد قرآن نے شرط لگائی ایمان۔ ایک آدمی نے بڑے نیک کام کیے ہیں لیکن اس کے پاس ایمان نہیں، وہ جہنم میں جائے گا کہ نہیں جائے گا یہ آپ کا موضوع نہیں، لیکن وہ جنت میں قطعاً نہیں جائے گا، یہ نص قرآنی۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ أُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُرْزَقُونَ بِغَيْرِ حِسَاب، اصل لفظ یہاں پہ مذکر مؤنث۔
قرآن کریم یہ سورہ مومن کی 40ویں آیت ہے. اس کے بعد پلٹ کے جائیے سورہ نحل آیت نمبر 97. تقریباً شروع کے الفاظ یہی من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرا باحسن ما كانوا يعملون. جو بھی نیک کام کرے چاہے وہ مرد اور چاہے وہ عورت، کوئی فرق یہاں پہ قرآن نہیں رکھ رہا. البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے. مومن ہونے کے بعد جو نیک کام کرے ہم اسے اس دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں اور مرنے کے بعد جتنا اس نے نیک کام کیا بے احسن ما کان یعمل اس سے بہتر ہم اس کو اجر دیں گے. اجر ایسا نہیں ملے گا کہ جتنا نیک کام کیا ہے اللہ اتنا ریوارڈ دے رہا، بے احسن ما کان یعمل اس سے بہتر طریقے سے اسے اجر ملے گا. لیکن کیونکہ موضوع اس وقت اجر نہیں، صرف یہ دکھانا کہ قرآن کی نگاہ نیکی کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، جنت میں داخلے کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کہیں کوئی فرق نہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 195 وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. جو بھی نیکیوں کے کام کرتا ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت، البتہ یہ ضروری ہے کہ مومن. اولئک یدخلون الجنہ ولا یظلمون نقیرا. یہی لوگ جنت میں برابری سے داخل کیے جائیں گے اور ان کے جو کے دانے کے برابر میں کوئی ظلم نہیں ہوگا. سورہ نساء. غرض یہ کہ پورا قرآن ان لا عزیز اجر عمل عامل منکم من ذکر و انثی. تمہارا پروردگار یہ اعلان کرتا کہ مرد ہو کے عورت جو بھی نیک کام کرتا ہے کسی کا اجر میں ضائع نہیں کرتا ہوں. اور پھر سورہ احزاب میں قرآن نے اس بات کو بالکل واضح طور پہ بتا دیا. آیت تطہیر کے بعد ایک آیت اور اس کے بعد کیا آیت آ رہی جہاں اللہ یہ بیان کر رہا کہ اجر کسے ملے گا، مغفرت کسے ملے گی، اللہ کس سے قاضی. جو آیت تطہیر سورہ احزاب میں آئی 22ویں پارے کا پہلا صفحہ، 22ویں پارے کا پہلا صفحہ وہ ہے جس پہ آیت تطہیر، اور اس کے بعد ایک آیت آئی ہے جو ازواج نبی سے خطاب کر رہی. ترتیب یہ بنی کہ پہلے اہل بیت سے خطاب ہوا طہارت کا اعلان، اس کے بعد ازواج نبی سے خطاب ہوا، اور اس کے بعد اب عام مسلمانوں کو ایک پیغام دیا گیا. پیغام یہ ہے کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا کبیرا. اللہ کچھ لوگوں کے مغفرت اور اجر کبیر، بڑا اجر مقرر کیا. اب وہ کون لوگ؟ آیت کہہ رہی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. دیکھیں اتنی عربی تو آپ حضرات کے علم اردو کی وجہ سے ہے نا کہ مومنین اور مومنات کا کیا مطلب، وہ وہی دو لفظ استعمال ہو رہے ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والذاکرین اللہ ذکرا کثیرا والذاکرات والحافظین لفروجہم والحافظات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا کریما. اللہ جب اعلان کر رہا ہے اجر کبیر و مغفرت کا، کس کے لیے؟ کا مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو. والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والا مرد ہو یا ایمان لانے والی عورت ہو. والقانتین والقانتات، اللہ کی فرما برداری کرنے والا مرد ہو یا اطاعت و فرما برداری کرنے والی عورت ہو. والصادقین والصادقات، سچ بولنے والا مرد ہو یا سچ بولنے والی عورت ہو. والخاشعین والخاشعات، اور ہمبل عاجز جھک کے زندگی گزارنے والا مرد ہو یا عورت ہو. والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والا مرد ہو یا روزہ رکھنے والی عورت ہو. والمتصدقین والمتصدقات، راہ خدا میں صدقہ دینے والا مرد ہو یا صدقہ دینے والی عورت ہو. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ذکر خدا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو. والحافظین لفروجہم والحافظات، اپنے آپ کو حرام کاری سے بچانے والا مرد ہو یا حرام کاری سے بچانے والی عورت ہو. اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر کریم کا اعلان کیا ہے. لیکن خصوصیت اس آیت کی یہ ہے کہ مرد اور عورت بالکل برابری کے انداز سے آگے چلائے جا رہے ہیں. جو نیک کام کرتا ہے، جو اچھی عمل کو انجام دیتا ہے، مرد ہو کہ عورت، بہت ساری چیزیں آج سن 2005 میں آپ کی سمجھ میں اس لیے نہیں آئی کہ آپ کو 100 سال پہلے تک کے حالات نہیں پتا تھے کہ اسی ویسٹرن
वर्ल्ड के अंदर दुनिया के शायद 2 या 3 मुल्क थे 100 साल पहले। 2005 है, आज चाहिए 1905 में शायद 2 मुल्क थे, बल्कि 2 भी नहीं थे, जिसमें औरत को वोट देने का राइट था। कहा जाता है ये फकत मर्दों का हक है, औरतों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। 1400 साल पहले। और यहां पर ज़िमनी तौर पर एक बात बयान करते हुए फिर असल मौजू पे आ जाऊं, और वो ज़िमनी बात बयान करते वक्त एक चीज और याद रखिए, ये आपके आगे बहुत काम आएगी, और वो ये कि इस्लामी दुनिया अहले बैत का दामन छोड़ने की वजह से इसराइलियात का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया। अहले बैत का दामन छोड़ने की वजह से इसराइलियात दाखिल हो गए। ये टर्म बहुत मशहूर टर्म, अगर क्या आप हजरात के चेहरे बता रहे हैं कि आधे लोग शायद इसको समझे भी नहीं। इसराइलियात, ये तो खैर बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ बहुत बड़ा मसला, हमारे यहाँ तो ये मसला पैदा ही ना हो पाया, क्योंकि आपने वजह सुनी कि इसराइलियात हमारे पास यानी मुसलमानों के पास आई इसीलिए कि अहले बैत को छोड़ दिया। इसराइलियात क्या? इसराइलियात ये है कि कुरान करीम खुसूसियत के साथ पहले के अंबिया के जो वाकयात बयान किए, तो बहुत कुरान टू द पॉइंट बात करता, बहुत ही शॉर्ट बात करता, जो मैसेज देना है वैसी बात की, और कुरान आगे बढ़ गया। लेकिन अब आम मुसलमानों को जरा तजस्सुस हुआ कि जरा इस चीज की तफसील तो मालूम की जाए, जिसकी मैं 1-2 मिसालें अक्सर देता रहता हूं। वक्त कम है क्योंकि कल वर्किंग डे है, तो बहुत मुख्तसर करें कि मसला बहुत ही मशहूर बात, क्योंकि आज यहीं से बात शुरू करना है, इसलिए बहुत ही मुख्तसर बात। हजरत आदम और हव्वा का जन्नत का वाक़या, जन्नत का वाक़या। अब आदम और हव्वा ने एक हुक्म खुदा की बज़ाहिर मुखालिफत की। वो क्या था, उसकी तफसील क्या थी, वो गंदुम का दाना था कि वो सेब का दरख्त था, कि वो उलूम थे, कि वो रुतबा अहले बैत था, कुरान किसी तफसील में नहीं है। कहा कि हमने इनको एक हुक्म दिया, वला नज़िद लहू अज़मा, हमने आदम को अपने इरादे में पक्का न पाए। वो कुरान ने इतना कहा और आगे बढ़ गए। लेकिन अब ये तफसीलात शुरू हुई, और खुसूसियत के साथ जब वो लफ्ज आ गए कि आदम और हव्वा जन्नत में थे, तो जन्नत में शैतान आया कैसे? अब ये सारी चीज मुसलमानों के पास इसका कोई जवाब नहीं। एक बहुत ही आसान रास्ता था कि जाके आले मोहम्मद से पूछे, वह जाना नहीं चाहे, आले मोहम्मद से तो रास्ता करना ही नहीं, तो अब क्या करें? सवाल जहन में पैदा हो रहा है, लोग पूछ रहे हैं, बच्चे दरियाफ्त करते हैं, यूथ या यंगस्टर की जबान पे सवाल आता, जवाब नहीं। तो अब ये लोग चले गए बनी इसराइल की रिवायतों की जाने। आलम इस्लाम पूरा हिस्सा ऐसी रिवायतों का आया है कि जिसका ना कुरान से कोई ताल्लुक, ना पैगंबर से कोई ताल्लुक है, वो बनी इसराइल की रिवायतें तौरात से निकाली गई, इंजील से निकाली गई, और इस्लाम में उसको फिट कर दिया गया। ये इसराइलियात वाली रिवायतें हो, जो कुरान का भी एक मजाक है, जो हदीस का भी एक मजाक है, जो अंबिया के भी एक तुहमत है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। जब तक शब जुमा की मजालिस में रेगुलर पढ़ रहा था, इसकी मैंने मिसालें दी थी, कई मिसालें आई। तो ये इसराइलियात इस तरह से हमारे मजहब में दाखिल हो गई कि अब आले मोहम्मद के मानने वाले, जिनकी ज्यादातर मालूमात इधर उधर से सुनी सुनाई बातें होती, हम सुनी हुई बात को तो कभी मानते ही नहीं थे, हम शिया थे, सुनी हुई बात वाले नहीं थे। लेकिन अब हमारे यहाँ भी ये हो गया कि चूंकि ना पढ़ने का वक्त है और न ही मजालिस के अंदर ज्यादा मौजूआत कवर होते, तो वो उधर की बातें इधर आ गई। उसी में हजरत आदम और हजरत हव्वा का वाक़या, और जो कमी रह गई इसराइलियात, वो कमी हमारे शायरों ने पूरी कर दी, और इधर उधर की बातों को इस तरह शायरी का जुज बना दिया। अब आइए, जो मैं बात कह रहा हूं ना कि औरत और मर्द की मसावत के हवाले से कुरान आगे बढ़ रहा। चुनांचे बाइबल ये कहती है कि जो दुनिया का पहला गुनाह हुआ वो जनाब हव्वा से हुआ, उन्होंने आदम को बहकाया और आदम उनके बहकाए में आए, सारी जिम्मेदारी जनाब हव्वा पे डाली जाती। औरत सबब बनी है हमारे जन्नत से निकलने का। ये एक कंसेप्ट है कि जो तौरात ने दिया, जो ओल्ड टेस्टामेंट ने दिया, जो बाइबल ने दिया, और मुसलमानों के यहाँ भी तस्वुर इसी अंदाज से आ गए। कुरान बिल्कुल इसकी मुखालिफत कर रहा। कुरान में हजरत आदम का वाकया 5 जगह पे आया, 5 में से 2 जगह पे कुरान तफसील में नहीं गए, 3 जगह तफसील में गया। तो उन 3 में से जो पहली जो आयत है, बराबर से लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, आदम और हव्वा बराबर से, फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा। ये तो याद होगा पहले पारे की आयत है। मोमिन जब जोश में कुरान उठाता है, कम से कम पहला पारा पढ़ लेता। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा, हुमा, शैतान ने इन दोनों को जन्नत से निकालना चाहा। ये नहीं है कि हव्वा पे इल्जाम डाला जा रहा हो या आदम को जो है उससे बड़ी जिम्मा किया जा रहा। सूरह आराफ में आया है,
وَذَلَّلْنَهُمَا بِغُرُورٍ، عربی زبان میں غرور کے معنی دھوکہ، وہ ایروگینس، تکبر، گھمنڈ نہیں، دھوکہ، یہ یاد رکھیے گا۔ شیطان نے دھوکے کے ذریعے سے ان کو درخت کے قریب کیا، دونوں لفظ آ رہا ہے دونوں، لیکن سورہ طٰہٰ میں قرآن ذرا تفصیل میں گیا، اور جب تفصیل میں گیا تو یاد رکھیے گا یہ سورہ طٰہٰ ہے جہاں پہ قرآن نے اس پورے واقعے کی ذمہ داری صرف حضرت آدم پہ ڈالی، جناب حوا کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، مرد کے لیے کہتے ہیں الہ، عورت کے لیے کہتے ہیں الہا، دونوں کے لیے کہتے ہیں الہما، یہاں لفظ الہ ہے۔ آدم کے لیے شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، جناب حوا کا تذکرہ بھی نہیں۔ چنانچہ اسی سورہ طٰہٰ میں اس کے 2 آیتوں کے بعد فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، بس آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، جناب حوا کا کوئی تذکرہ یہاں پہ نہیں آ رہا ہے، صرف آدم کا تذکرہ آ رہا۔ تو قرآن کو آپ دیکھیے تو پہلے تو شیطان کے حوالے سے بات ہے کہ شیطان نے دونوں کو بہکانا چاہا۔ بائبل کہتی ہے کہ شیطان نے حوا کو بہکایا، حوا نے آدم کو بہکایا اور جنت سے نکلے۔ قرآن کہتا ہے یہ تو بالکل غلط، شیطان نے دونوں کو بہکانا چاہا، اور اس کے بعد پھر قرآن زیادہ ذمہ داری اس واقعے کی حضرت آدم پہ ڈالتا، گرچہ وہ کوئی گناہ نہیں، نبی تو گناہ کر نہیں سکتا۔ تو قرآن اور بائبل، اسلام اور دنیا کے دیگر تمام مذاہب، اس میں اس فرق کو یاد رکھیے کہ اس واقعے آدم و حوا، جناب حوا کا کوئی قصور قرآن نہیں بتا رہا۔ چنانچہ یہ بھی اسی قرآن میں آگے چل کے وقت تیزی سے گزرا جا رہا ہے، میں بات مختصر کرتا ہوں۔ جہاں توبہ کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ آدم کی توبہ کا تذکرہ، جناب حوا کی توبہ کا تذکرہ نہیں، گرچہ انہوں نے بھی توبہ کی تھی لیکن وہ والی توبہ کی تھی جو قرآن نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ واجب توبہ نہیں، انہوں نے کوئی ایسی غلطی ہی نہیں کی، گناہ آدم نے بھی نہیں کیا، لیکن اپنے منصب نبوت کے منافی ایک کام کیا تھا۔ تو اب یہ تو ہوا پہلا مرحلہ جہاں قرآن نے کہا کہ چاہے عام اسٹینڈرڈ سے دیکھو عورت اور مرد برابر، اور چاہے مذہبی حوالے سے دیکھو سارے اہل کتاب آدم اور حوا کے واقعے کو مانتے، وہاں اسلام کی نگاہ میں عورت کسی اعتبار سے بھی مرد سے حقیر نہیں ہے، مرد سے کم نہیں ہے، اور وہ دانہ گندم یا سیب یا درخت کی کوئی ذمہ داری عورت پہ نہیں آتی۔ اب آئیے اگلا مرحلہ، اور یہاں سے میری بات شروع ہوگی۔ اگلا مرحلہ یہ کہ جب یہ دونوں برابر ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ پھر عظیم کسے کہیں گے، عظمت کسے قرآن عطا کر رہا؟ جینڈر کی بنیاد پر، عورت اور مرد کی بنیاد پر تو کوئی عظمت نہیں، پھر عظمت کا معیار کیا؟ قرآن کریم نے ایک بات تو ان 3 آیتوں میں کہی جو آپ نے سنی، مومن عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اور پھر ایک اصول دے رہا ہے قرآن جو آج کی پہلی مجلس کی پہلی آیت تھی، اور انشاءاللہ 3 دن اس کی اور تلاوت کی جائے گی، اور اس میں ایک بہت ہی اہم پیغام، میں بعض وجوہات کی بنا پہ وہ الگ پیغام ذرا سا دبے الفاظ میں دوں گا، اس کو کھل کے نہیں بیان کروں گا اس لیے کہ کوئی نئی بحث نہ شروع ہو جائے۔ قرآن کہتا سنو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اس اعتبار سے مرد اور عورت دونوں کا رول بالکل برابر، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اب اگر تم مختلف قوموں میں، مختلف قبیلوں میں، مختلف نسلوں میں، مختلف برادریوں میں ذات اور پات کے حوالے سے، سرنیم کے حوالے سے مختلف حصوں میں تقسیم ہو تو اس لیے نہیں کہ یہ اس سے افضل، وہ اس سے بہتر، یہ تو ہم نے صرف اس لیے کیا لتعارفوا، تاکہ دنیا کے شیعہ اور انسان ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ پہچان کے لیے ہم نے قومیں بنائی، پہچان کے لیے ہم نے قبیلے بنائے، پہچان کے لیے ہم نے خاندانی سلسلے بنائے، پہچان کے لیے ہم نے فیملی ٹری بنایا ہے، افضلیت اور فضیلت کے لیے نہیں۔ چنانچہ کسی قوم کو کسی بھی افضلیت حاصل نہیں۔ پھر افضلیت کب ملتی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہی ہے جو صاحب تقوی ہے، جس کا عمل جتنا بہتر ہے اللہ کی نگاہ میں وہ اتنا ہی مکرم ہے، اتنا ہی عظیم ہے، اتنا ہی صاحب عزت ہے۔ چنانچہ مولا متقیان کا خطبہ، چوتھے امام کا خطبہ، اور ہمارے 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے براہ راست اپنے چھوٹے بھائی زید النار سے براہ راست ایک مکالمہ، یہ جملہ وہ جو مولا نے پہلی مرتبہ ارشاد فرمایا اور عید کے خطبے میں ارشاد فرمایا۔ مولا کے جو خطبات کا مجموعہ ہے اس میں عید کا خطبہ پڑھیے گا، اور یہ وہ جملہ ہے جس کے بعد چوتھے امام ایک اور محفل میں دہرایا، اور پھر 8ویں امام
تیسری مرتبہ سادات کرام کی ایک محفل میں یہ جملہ اپنے چھوٹے بھائی کو مخاطب کر کے بیان کیا، جن چھوٹے بھائی کا نام زید تھا، لیکن وہ اتنے خوبصورت اور سرخ و سفید چہرے کے تھے کہ زید النار کہلاتے تھے۔ اب وہ چھوٹا تھا، اور وہ پورا واقعہ تو آپ شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب سچی کہانیوں کے جلد 2 میں پڑھ لیجیے گا، لیکن اس کا خلاصہ ایمان یہ فرماتے ہیں کہ تم یہ دعویٰ کر رہے کہ چونکہ میں سید ہوں اور میں آگے رسول، اس لیے میرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، تمہارا غلط ہے دعویٰ۔ یہ وہ فضیلت جو پروردگار نے صرف زینب کبریٰ اور ام کلثوم کو عطا کی ہے۔ اور سنو ایک بات، چونکہ تم سید ہو اس لیے تمہارے اوپر اسلام کے حوالے سے دوہری ذمہ داری ہے۔ ایک طرف تمہیں خود بھی اپنے پروردگار کی اطاعت کرنا ہے، دوسری طرف اپنے جد پیغمبر اسلام کے نام کو بچانا ہے۔ تمہاری وجہ سے ان کے نام کو یا ان کی عظمت کو یا ان کی عزت کو کوئی بھٹا نہ لگنے پائے۔ کیا تم نے نہیں سنا ہمارے اور تمہارے جد علی ابن ابی طالب یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو اگر کوئی نقطہ حبشی غلام وہ بھی ہمارے صالح انجام دے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر ہماری نسل کا کوئی سید زیادہ بھی پہلے حرام کرے گا تو وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اور جب کوئی سید نیک کام کرتا ہے تو اسے 2 ثواب ملتے ہیں، ایک نیک کام کا، دوسرا اس نے احترام رسالت کو بچایا ہے۔ اور جب کوئی سید پہلے حرام کرتا ہے اسے 2 عذاب ملتے ہیں، ایک اس بات کا کہ اس نے حکم خدا توڑا ہے، اور دوسرا اس بات کا کہ اس نے عظمت رسالت کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے عمل کی وجہ سے اس کے جد پیغمبر اسلام بدنام ہو رہے۔ اور یہ وہی اصول ہے جو سورہ احزاب میں نص قرآنی میں بھی آیا۔ سورہ احزاب میں بھی یہ لفظ آیا کہ اے نبی کی بیویوں اپنے آپ کو ہم عورتوں جیسا نہ سمجھو، اگر تم بے حجاب باہر نکلو گی تمہیں 2 عذاب ملے گا، ایک گناہ کا اور ایک تمہاری وجہ سے پیغمبر کی توہین ہو رہی ہے۔ تو قرآن کریم بتا رہا کہ معیار عظمت کا موضوع کیا ہے؟ عظیم عورت۔ معیار عظمت پروردگار کی نگاہ میں صرف 2 چیزیں، ایمان صحیح ہونا چاہیے وہ ہوا مومن، اور اتقاکم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں زیادہ صاحب تقوی ہے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔